تمہیں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک ہمارا اللہ تعالیٰ پاک ہے نا، اور وہ جو ہے کہ اس کا ہم کوئی بھی شکل نہیں دے سکتے، جو کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ انسانوں کے جیسا، ہمارے جیسا آنکھ ناک کان منہ وغیرہ ہوگا، یا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے 10 ہاتھ ہوں گے یا 10 پیر ہوں گے یا اس کے 10 سر ہوں گے۔ اس طرح کوئی بھی ہم تصور، ہمارے تصور سے مطلب کہ ہم وہ چیز کو تصور دینا ہی ایک طرح سے اللہ پہ بہتان لگانا ہے، کیونکہ وہ ذات جو پاک ہے، جو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے نا، اس کا تو محض کن ہو جا کہہ دینا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کا حکم پہ پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، پوری ہوا پانی تمام چیزیں اس کے صرف حکم پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے واحد خدا اور ایسے پاک ذات کی ہم کسی بھی طریقے تصور میں یا کوئی بھی طریقہ مورت بنانا جو ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بالکل جہالیت ہے، اور اس کا جو ہے کہ اس طریقے سوچنا بھی، ذہن میں لانا بھی کفر ہے، بہت بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم کسی اور چیز کو اس طریقے کا مجسمہ بنا کر کے اگر ہم اس کو خدا کا نام دے کر کے اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو بے شک اور بے شک اور بے شک یہ شرک ہے اور شرک ہے اور شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ہر چیز کو تو معاف کر سکتے ہیں مگر شرک معاف نہیں کر سکتے۔ بات بالکل بجا ہے، بالکل بجا۔ آپ خود غور کریں کہ فرض کیجئے کہ اگر ہمارا کوئی امپلائی ہے، ہم نے کسی ہے نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھئی عبادت تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے بس دل میں احساس، اللہ کا احساس کہ اللہ پوری کائنات کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، ہر جگہ جو موجود ہے نا۔ ہم یہاں پہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو جب میرا ہاتھ ایسے یوں اٹھے ہے نا، تو یہ احساس ہو کہ اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جب ہم سجدے میں سر جھکائیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ جب اندر قلب کے اندر جب روحانی کہتے ہیں کہ اللہ پر جب یقین ہوتا ہے نا، تو آٹومیٹک قلب کے اندر، دل کے اندر اللہ کا جو کہہ لیا جائے جو بس جاتا ہے نا، اس کا جو نور سے ہمارا دل منور ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے ہم اللہ کو کیسے پرستش کریں، اور کچھ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں ہے نا، کہ کچھ ہونا چاہیے، بھئی کچھ ہونا چاہیے، یہ تو وہ آدمی کہے گا نا کہ جس کے دل میں اللہ کا نور نہ ہو۔ ہمارے دل میں تو اللہ کا نور ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک ایک واحد اللہ ہے جس نے پورے خلقت کو پیدا کیا۔ تو جب ہم اللہ پہ یقین کر لیں گے نا، اور جب ہم اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پھر ہمیں کسی تصویر کی، کسی بت کی اور کسی مورت کی ضرورت نہیں ہوگی، ہے نا۔ ہمارا اندر ایک ایمان، یہ ایمان کی جو روشنی ہے نا، وہ ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے، اور ایک ڈائریکٹ اللہ جس سے ہمارے دل کے اندر جو ہے کہ بس جاتے ہیں، رچ جاتے ہیں، ہے نا۔ جب ہم نماز میں ایسے نیت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ایسے جب رکوع کرتے ہیں اور جھکتے ہیں نا، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس مالک کائنات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں جو ہے کہ موت آنی ہے، مرنے کے بعد واپس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس کے سامنے ہم نے سارے ہمارے عمل کا کچا چٹا کھل جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس جب ہمارے اندر ایمان جاگتا ہے نا، تو یہ احساس بھی جاگ جاتا ہے۔ یہ احساس کو جگانے کے لیے ہے نا، ہمیں اپنے اندر اس بات کو مطلب کہ اللہ پر یقین کرنا ہوگا کہ واحد ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا۔ اور خود کو ہمیں گواہی دینا ہوگا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
واشهد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، واشهد ان محمد عبدہ و رسول، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے نا۔ تو یہ مکمل ایمان جب ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمیں پھر کسی تصویر، کسی مورت، کسی بت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہمارے اندر بس ہم حاضر ہیں، لبیک اللہ لبیک ہے نا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، نماز میں ہم حاضر ہیں، دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے سامنے حاضر ہے، بے شک اللہ ہمارے طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو